جو بیٹی ہے یا بہن ہے اس کا شریعت نے وراثت میں کتنا حصہ مختص رکھا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ پاک تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کی مثل جو ہے وہ حصہ ہے، یعنی جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا۔ آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ لیں آپ کہ بیٹے کو جتنا ملے گا اس کا آدھا جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا، ہاف اس کا ملے گا، اس کا ہاف جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ ہے بیٹی کا حصہ، لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ جب کہ بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں۔ اگر صرف اکیلی بیٹی ہے، مرنے والے کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، صرف بیٹی ہے، تو ایسی صورت کے اندر قرآن نے فرما دیا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر وہ ایک ہے تو پھر اس کو کل مال کا 50% ملے گا۔ صحیح۔ اور پھر فرمایا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانُ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر بیٹیاں ہیں، صرف بیٹا کوئی نہیں ہے لیکن بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کو کل مال کا 2/3 ملے گا، یعنی 66% تقریباً جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ اچھا، پھر کئی صورتوں میں جب بیٹیاں ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر بیٹا نہیں ہے، تو اب جو بقیہ حصہ بچتا ہے وہ آگے ورثاء کی طرف جاتا ہے۔ ان ورثاء کے اندر اصحاب فرائض کے بعد اسبا کہلاتے ہیں، تو اسبا ہوتے ہیں۔ اسبا کئی دفعہ بہنیں بھی بنتی ہیں، بہن بھائی دونوں بھی جو ہے وہ مل کر بنتے ہیں، تو بہنوں کا حصہ الگ۔ تو اصل میں جو رشتہ دیکھا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے مرحوم سے اس کا رشتہ کیا ہے۔ صحیح۔ تو مرحوم سے رشتہ اس کا بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے، مرحوم سے اس کا رشتہ بہن کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک شخص ہے جس کی بیٹیاں ہیں اور اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں ہے، اس کی بہنیں ہیں صرف، تو ایسی صورت کے اندر بیٹیاں اگر 2 سے زائد ہیں یا 2 ہیں تو ان کو 66% دینے کے بعد جو بچے گا وہ بہن کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ تو یوں مختلف حصے ہیں اور مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ کس صورت میں کس کو کتنا ملے گا۔ بہرحال جو عام طور پہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے بیٹا بیٹی سے متعلق، تو وہ حکم یہ ہے کہ جتنا بیٹے کو ملے گا، اگر بیٹے کو 1 لاکھ آپ دے رہے ہیں تو بیٹی کو 50,000 ملے گا، صحیح۔ بیٹے کو 10 لاکھ دے رہے ہیں تو بیٹی کو 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ملیں گے۔ سب اس میں تو یہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا یہ تو کرنسی نوٹس وغیرہ کے حوالے سے، اماؤنٹ کے حوالے سے، اور اگر جائیداد ہے، پلاٹس ہیں اور مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ جو سیل آؤٹ کر کے ہی اس کا ہم نکال سکتے ہیں، فرنیچر ہو گیا یا اس کے علاوہ دیگر ایسٹس ہو گئے، گاڑیاں ہو گئیں، تب اس کی تقسیم کاری کس طرح کی جاتی ہے؟ اس کی تقسیم بھی یوں ہی ہوگی کہ اوورآل دیکھیں، اولاً تو ویلیو آپ لگائیں گے، تو ویلیو لگا کے آپ نے دیکھا کہ بھئی 10 کروڑ کا جو ہے وہ مال ہے، تو اب اس کے بعد اگر مثال کے طور پر مرنے والے کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور اس کی بیوہ بھی نہیں ہے اور اس کے والدین بھی کوئی بھی نہیں ہے، تو سمپل یہ کہ بھئی جو 10 کروڑ کو جو ہے وہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، 2 حصے جو ہے وہ بیٹے کے پاس چلے جائیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ بیٹی کے پاس جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اچھا، اب ضروری نہیں کہ اس کو سیل آؤٹ ہی کرے، بسا اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ویلیو لگوا لی، اب اوورآل 10 کروڑ ویلیو ہے، اب آپ نے دیکھا کہ بھئی بیٹی کے پاس جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ آ رہا ہے، یا ہم آسان کہہ لیں کہ بھئی 9 کروڑ روپے مثال کے طور پہ تھے، تو اب پتہ لگا بھئی 6 کروڑ بیٹے کے ہیں اور 3 کروڑ بیٹی کے، تو اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی 3 کروڑ کی جائیدادیں کون سی بن رہی ہیں، مثال کے طور پہ یہ والی اور یہ والی دونوں ملائیں تو یہ دونوں مل کر 3 کروڑ بن جاتے ہیں، تو اب وہاں پہ اس کو آپشن دے دیں کہ بھئی تم یہ سیل کر کے اس کے پیسے لے لو یا یہ چیز ہی لے لو، تو اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے یہ 2 چیزیں میرے نام کر دیں، باقی آپ اپنے نام جو ہے وہ کر لیں، تو یوں باہمی رضامندی سے یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔